عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب وینادی منادین یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذالک کل لیلۃ او کما قال۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، ایسی عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی پہلی رات ہی میں کچھ امور جو انسانی عبادات میں مخل ہوتے ہیں، جو ایمان والوں کو عبادات میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، جو ایمان والوں کے ایمان میں خلل ڈالنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہ جو چیزیں شیاطین ہیں ان کو قید کر لیتے ہیں، جکڑ لیتے ہیں۔ صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جنوں کو اور شیاطین کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو جکڑ کر سمندر میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس بابرکت مہینے کی وجہ سے یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ایمان والے صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر لیں، اپنی عبادات کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے زیادہ سے زیادہ عبادات کر کر اللہ کی رضا حاصل کر لیں۔ 11 مہینوں میں جو کمی کوتاہی ہوئی عبادات میں، دیگر معاملات میں، یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے کی عبادات جو ہے دوسرے مہینوں کی عبادات کے مقابلے میں کئی گنا، بعض روایات میں 700، بعض میں 1 کی 10 نیکیاں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اپنے اخلاص کے اوپر ہے۔ جس قدر اخلاص کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کرے گا، اتنا زیادہ اس کے اجر و ثواب کے اندر اضافہ ہوگا۔ یہ مہینہ ہے ہی عبادات کا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ فرشتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں، وَيُنَادِي مُنَادٍ، جو ہر وقت یہ ندا کرتے رہتے ہیں، اعلانات کرتے رہتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، کہ اے نیکی کے طالب، اے نیکی کو چاہنے والے، اے نیکی کو حاصل کرنے والے، یعنی جو نیکیاں کر رہے ہیں مزید ان کو اعلانات ہو رہے ہیں کہ بھی اس میں اور آگے بڑھ جاؤ، صرف اسی پر اکتفا نہ کرو، یہ مہینہ ہے ہی ایسا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اگر کوئی بد نصیب، اگر کوئی بدبخت، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہے کہ رمضان میں آنے کی وجہ سے بھی اس کی زندگی میں، اس کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ پھر بھی لاپرواہی میں اور غفلت میں اور گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو فرشتے اس کو بھی ندا دیتے ہیں کہ اے گناہ کرنے والے، اے شر کرنے والے، اکثر کم از کم اس ایک مہینے میں تو رک جا۔ اور جو ایک مہینہ خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر لے گا اور اپنے نفس کو روک لے گا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اس کی برکت اتنی ہے، مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا اثر پورے 11 مہینے رہے گا۔ جو بدبخت اس مہینے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچا سکا اور اسی لاپرواہی میں اور اسی غفلت میں رہا، تو پھر وہ باقی 11 مہینے بھی اسی دلدل کے اندر، اسی مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں گھرا رہے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے کہ یہ مہینہ خاص میرا ہے، میرے لیے ہے، یعنی اس مہینے کی نسبت، حالانکہ مہینے تو سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، دن بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن یہ نسبت سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی عظمت کی طرف، اس کی اہمیت کی طرف اشارہ دلانا ہے کہ اس کی عظمت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مہینہ میرا ہے، یہ مہینہ کیا ہے؟ میرا، یعنی جب میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں جو کچھ مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، صرف مانگنا ہے ہمیں۔ اور وہ ایسی ذات ہے، ایک حدیث قدسی ہے جس میں آتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے جتنا زیادہ مانگتے ہیں میں اس سے خوش ہوتا ہوں، اور یہ ایسی ذات ہے اس سے نہ مانگو تو یہ ناراض ہوتا ہے۔ عجیب، یہ اس سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اور مجھ سے مانگے، یہ اور مجھ سے مانگے، اور جب نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ آج پہلا دن ہے اور ہم اس دھوکے میں نہ رہیں کہ بھی ابھی تو بڑے دن پڑے ہیں کر لیں گے، نہیں، بھرپور اس کا استقبال کیا جائے۔ ہمارے گھروں میں، ہماری مستورات کو، ہمارے دوستوں کو، جہاں بھی جائیں منہ پر یہی ہو کہ رمضان ہے، رمضان ہے، یہ کام نہیں کرنا، زیادہ سے زیادہ عبادات میں کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، زیادہ سے زیادہ عبادات میں کرنا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے بخاری شریف کی، اس میں عجیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ایک انسان نیت کر لیتا ہے کہ انشاءاللہ میں زبان کی حفاظت کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ سر پھر ایسے ہوتے ہیں وہ آ کر منہ پہ لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی فَإِن صَابَّهُ، اگر کوئی تجھے گالی دے، فَلْيَقْتُلْ، یا تجھ سے لڑائی کرے، تو حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ کچھ بھی جواب نہیں دینا، یہ آگے سے صرف اتنا کہہ دے اِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ میں روزے دار ہوں، میرا روزہ ہے، میں کوئی جواب نہیں دوں گا۔ یعنی اتنی عبادات، یہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، دل و دماغ کا بھی روزہ ہے۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مہینہ بہت عظمت اور اہمیت والا ہے، بھرپور طریقے سے اس کا استقبال کیا جائے۔ یہ منٹوں میں، لمحوں میں گزر جائے گا۔ یہ آج یکم رمضان ہے اور چند دنوں میں ختم قرآن بھی ہو جائے گا، اس کے بعد ہم عید کا چاند دیکھنے لگ جائیں گے، اور ایسے منٹوں میں کر گزرے گا یہ، اور انسان پھر افسوس کرتا رہ جائے گا۔ ابھی وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، افسوس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا، أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده۔ أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين۔ اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا۔ اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، ولكن حجة الإيمان عند الممات بعفوك وإحسانك يا خير المسؤولين يا رب العالمين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب۔